بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو باب سوم میں 9ویں فصل تک پہنچی تھی۔ 8 فصول کے بارے میں گفتگو ہوئی اور آج 9ویں فصل کے بارے میں گفتگو ہے کہ اس 9ویں فصل میں صفات سلبیہ پروردگار عالم کے بارے میں گفتگو ہے۔ صفات سلبیہ کے بارے میں مباحث کو تقسیمات صفات میں بیان کر چکے ہیں۔ جو پہلی فصل تھی تقسیمات صفات کی، وہاں پر صفات سلبیہ کے بارے میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ تقریباً وہی مباحث ہیں جو ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں، لیکن کتاب کو صاف کرنے کے لیے، عبارت کو آپ کے لیے روشن کرنے کے لیے ان مطالب کو آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، صفت سلبی اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک معنی سلبی بیان ہوتا ہے، اور معنی سلبی کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا سے ہم کسی کمال کو نعوذ باللہ سلب کر رہے ہوں، نہ، بلکہ صفات سلبیہ پروردگار عالم در حقیقت خداوند متعال سے نقائص اور عیوب کو سلب کرنا ہے۔ مثلا خدا عاجز نہیں ہے، خدا جاہل نہیں ہے، اور جتنے بھی نقائص ہیں ان نقائص کو آپ خدا سے سلب کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صفات سلبیہ۔ بس صفت سلبی میں در حقیقت کسی نقص اور عیب کو ہم سلب کرتے ہیں خدا سے، اور نقص و عیب سے سلب بھی در حقیقت ایک طرح کا اثبات کمال ہے، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ عاجز نہیں ہے یعنی قادر ہے، جاہل نہیں ہے یعنی عالم ہے۔ تو صفات سلبیہ کا یہ مقصد ہے۔ اور اگر آپ دقت کریں تو جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں ان تمام صفات سلبیہ کی بازگشت حقیقت میں ایک سلب کی طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا میں فلاں نقص نہیں ہے، فلاں نقص نہیں ہے، در حقیقت ان تمام چیزوں کی انتہا ایک نقطے کی طرف ہوتی ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے۔ یہ سلب احتیاط کہ خدا محتاج نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گویا کہ آپ نے تمام صفات سلبیہ کو بیان کر دیا۔ جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں ان سب صفات سلبیہ کی بازگشت اسی ایک جملے کی طرف ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ جو پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ عبارت بھی اس کی پڑھیں گے۔ پھر مصنف نے مشہور جو صفات سلبیہ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں مطالب ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ جہاں پر خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت کا ترجمہ کیا تھا، وہاں پر ان تمام صفات کے بارے میں آپ کی خدمت میں مطالب عرض ہوئے تھے، یعنی جو دوسری فصل تھی اس تیسرے باب کی، وہاں پر ان تمام مطالب کو پیش کیا جا چکا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو ہم بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی صفت سلبی یہ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ دیکھیں، جسم کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا موجود جو ابعاد ثلاثہ رکھتا ہے، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ جسم کی خاصیت ہے۔
اور جسم کا لازمہ مرکب ہونا ہے، اور مرکب اجزاء کا محتاج ہے، بس خدا جسم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے خدا کسی جہت میں بھی نہیں ہے، یعنی کسی طرف میں بھی نہیں ہے اور کسی محل میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں خاصیتیں، کسی طرف میں ہونا یا کسی محل اور مکان میں ہونا، جسم کی خاصیت ہے۔ جب خدا جسم نہیں ہے تو نہ جہت میں ہوگا نہ کسی مکان کے اندر ہوگا۔ خدا کسی شے کے اندر حلول نہیں رکھتا، کیونکہ حلول کا لازمہ بھی محتاجی ہے۔ اسی طریقے سے خدا کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہے، اتحاد کا لازمہ بھی احتیاج ہے۔ محل حوادث نہیں ہوتا، دوسرے حوادث اس کے اندر نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ حوادث کا لازمہ تغیر اور تبدل ہے۔ تغیر اور تبدل مادے کی وجہ سے ہوتا ہے، مادہ جسم میں ہوتا ہے، اور پھر آخر میں وہی بات پہنچے گی کہ جب خدا جسم نہیں ہے تو محل حوادث بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے لذت اور الم بھی نہیں ہے۔ الم یعنی اذیت، یہ جو مزاج کی وجہ سے لذت اور الم ہوتے ہیں، یہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے عقلی طور پر بھی الم نہیں ہے، کیونکہ الم کہتے ہیں ادراک المنافی، جو چیز منافی ہو، مزاج کے مطابق نہ ہو، اس کو درک کرنا۔ خدا کے منافی تو کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وہاں پر الم کا تصور بھی نہیں ہے، اذیت کا۔ البتہ لذت عقلی خدا کے لیے بعض متکلمین ثابت کرتے ہیں، بعض رد کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں لذت عقلی یعنی ادراک الملائم، جو ملائم ہے اس کو درک کرنا۔ خوب، یہ تو خدا کے لیے ہے، کیونکہ جتنے بھی کمالات ہیں پروردگار عالم کے، وہ سارے کے سارے خدا کے ملائم ہیں، ان کا ادراک بھی رکھتا ہے۔ پس لذت عقلی اس معنی میں خدا کے لیے ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، لذت کا لفظ کیونکہ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا، لہذا خدا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ مطالب ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لہذا مختصر توضیح دی یہاں پر۔ الفصل التاسع الصفات السلبیہ، 9ویں فصل صفات سلبیہ کے بارے میں۔ الصفۃ السلبیۃ ما تفید معنی سلبیا، صفت سلبیہ اس صفت کو کہتے ہیں جو سلبی معنی کو بیان کرے۔ لیکن اللہ تعالی لا یجوز سلب کمال من الکمالات عنہ، لیکن پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے کہ جائز نہیں ہے سلب و کمال من الکمالات عنہ، خدا سے کمالات میں سے کوئی بھی کمال آپ سلب کریں، آپ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ وہ عالم نہیں ہے۔ لکونہ مبدأ کل کمال، جب ہر کمال کا سرچشمہ وہ ہے تو اس سے کوئی بھی کمال سلب نہیں کیا جا سکتا۔ فصفاتہ السلبیہ، پس خدا کی صفات سلبیہ کیا ہیں؟ ما دل علی سلب النقص والحاجہ، جو دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے اندر نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی محتاجی ہے۔ کمن لیس بجاہل، مثلا جس طریقے سے یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے، ولیس بعاجز، کہ عاجز نہیں ہے۔ ولما کان معنی النقص والسلب فی معنی سلب الکمال کانت الصفۃ السلبیۃ المفیدۃ لسلب النقص راجعۃ الی سلب واحد، کہتے ہیں کیونکہ نقص اور حاجت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کمال نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں میں وہ نقص ہے، یعنی وہ کمال نہیں ہے، کیونکہ نقص اور احتیاج کا معنی یہ ہے کہ اس میں فلاں کمال نہیں ہے، تو اس اعتبار سے صفت سلبی
کہ جو سلب نقص کا فائدہ دیتی ہے در حقیقت وہ پلٹتی ہے ایک ہی سلب کی طرف، وَهُوَ سلب النقص والاحتیاج، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نقص اور ضرورت اور احتیاج نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَجَادَ الْحَكِيمُ السبزواری فی المقام، مرحوم حاجی سبزواری شرح منظومہ میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اجاد یعنی ای عطا بشیء جید، حیث قال کہ حاجی فرماتے ہیں وَوَصْفُهُ السَّلْبِيُّ سَلْبُ السَّلْبِ جَاءَ فی سلب الاحتیاج کلاً ادرجا، کہتے ہیں پروردگار عالم کی جو وصف سلبی ہے در حقیقت سلب السلب ہے، نقص ایک امر عدمی ہے، اس امر عدمی کا سلب کرنا حقیقت میں سلب السلب ہے۔ کہتے ہیں خدا کی جو وصف سلبی ہے در حقیقت سلب السلب ہے، نقص امر عدمی ہوتا ہے، اس کو سلب کرنا یعنی سلب کو سلب کرنا۔ فی سلب الاحتیاج کلاً ادرجا، اور جتنے بھی صفات سلبیہ ہیں وہ سلب الاحتیاج کے اندر مندرج ہو جاتے ہیں، یعنی تمام صفات سلبیہ اس ایک صفت کی طرف پلٹتی ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ وقد ظہرت فی مجال صفاتہ السلبیہ عقائد و آراء سخیفہ، صفات سلبیہ کے بارے میں بالکل سست اور عجیب قسم کے سخیف اور باطل عقائد ظاہر ہوئے، مثلا کل حلول، بعض نے نعوذ باللہ حلول کی بات کی، والجہہ، بعض نے کہا کہ اس طرف میں ہے، والرؤیا، بعض نے کہا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ فدعا ذالک المتکلمین ان یبحثوا عن هذه الصفات السلبیہ فی مسفوراتہم الکلامیہ، اس چیز نے متکلمین کو اس نقطے کی جانب دعوت دی کہ وہ آئیں اور صفات سلبیہ کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر یعنی اپنی کلامی کتابوں کے اندر گفتگو کریں۔ والاصل الکافل لابطال جمیع تلک المذاہب والآراء وجوب الوجود بالذات، کہتے ہیں وہ اصل اور قانون جو ان تمام مذاہب اور نظریات کے بطلان کے لیے کافی ہے وہ وہی وجوب وجود بالذات ہے، کہ اس کی توضیح اور وضاحت میں دوسری فصل میں کر چکا ہوں کہ واجب الوجود بالذات کا نظریہ تمام صفات سلبیہ کے لیے کافی ہے، کہ یہ نقص بھی نہیں ہے، یہ نقص بھی نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود بالذات یعنی کمال مطلق۔ جتنی بھی صفات سلبی آپ ذکر کریں گے ان میں بالآخر آخر میں لازم آتا ہے خدا کی احتیاج، تو ہم کہتے ہیں خدا محتاج نہیں ہے کیونکہ واجب الوجود ہے۔ فَإِنَّ الْجَمِيعَ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّرْکِیبِ وَالْجِسْمِیَّہ، جتنی بھی صفات سلبیہ میں صفات ذکر کریں گے یا تو ان کا لازمہ مرکب ہونا ہے یا تو ان کا لازمہ جسم ہونا ہے۔ وَهُمَا آیَةَ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ، اور ترکیب اور جسمیت احتیاج اور فقر کی نشانیاں ہیں۔ المنافیہ، کہ جو فقر اور حاجت منافی ہیں وجود بالذات کے۔ وقد تقدم الکلام حول بعض هذه الصفات، ان میں سے بعض صفات کے بارے میں گفتگو ہو چکی، كالنفی الشریک والترکیب والصفات الزائدۃ علی الذات فی مباحث التوحید، جیسے یہ کہ خدا کا شریک نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے، خدا کی صفات اس کی ذات پر زائد نہیں ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہم مباحث توحید میں کر چکے ہیں۔ وَنَبْحَثُ الْآنَ عَنْ غَيْرِهَا، اور ابھی ان کے علاوہ دوسری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فَنَقُولُ، پس عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اِنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِجِسْمٍ، خدا جسم نہیں ہے۔ کیوں؟ الجسم عَلَى مَا نَعْرِفُ لَهُ مِنَ الْخَوَاصِ، جسم کہ جس کی خاصیتوں سے ہم واقف ہیں وہ کیا بلا ہے، هُوَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَبْعَادِ الثَّلَاثَةِ،
جسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 بعد ہے. 3 بعد یعنی من الطول والعرض والعمق. طول و عرض و عمق، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. وَهُوَ مُلَازِمٌ لِلترکیب، اور اس کا لازمہ ترکیب ہے. وَالْمُرَكَّبُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ أَجْزَائِهِ، اور مرکب اجزاء کا محتاج ہے. وَالْمُحْتَاجُ لَا يَكُونُ وَاجِبَ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ، اور محتاج تو واجب الوجود بِالذات نہیں بن سکتا. لَيْسَ فِي جِهَةٍ وَلَا مَحَلٍ، یعنی إِنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فِي جِهَةٍ وَلَا مَحَلٍ، خدا نہ کسی جہت میں ہے نہ کسی محل میں ہے. جہت کا فلسفی معنی میں یہاں پر نہیں کر رہا، اگرچہ حاشیے کے اندر مرحوم حاجی سبزواری کی عبارت کو نقل کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی طرف میں نہیں جاتا. ان مباحث کو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا کہ جہاں پر بھی امتداد ہوتا ہے، جہاں پر امتداد ختم ہوتا ہے، خوب وہ جو نہایت امتداد ہے یا فقط ایک طرف کے لحاظ سے ہے یا 2 طرفوں کے لحاظ سے ہے یا 3 طرفوں کے لحاظ سے ہے، کہ پھر اس کو اس اعتبار سے نقطہ سط و خط کہتے ہیں. کہ یہ دیکھیں تفصیلات ہیں، میں ذکر نہیں کرتا یہاں پر. عرفی طور پر جہت یعنی وہی طرف جس کو آپ طرف کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ حسیہ کرتے ہیں نا تو اس کو طرف کہا جاتا ہے. وقت تبین استغناؤہ عنہما، خدا جہت میں بھی نہیں ہے اور کسی مکان میں بھی نہیں ہے. آپ نے وقت تبین ظاہر ہو گیا استغناؤہ کہ خدا بے پرواہ ہے، عنہما ان دونوں چیزوں سے. کہاں سے تبین؟ مما ذکرنا من الدلیل علی نفی الجسمیہ، کیونکہ جو جسمیت کی نفی پر ہم نے دلیل قائم کیا اس سے مطلب واضح ہو گیا کہ فإن الواقع فی جہت او محل لا یکون الا جسما او جسمانیا، کیونکہ اگر کوئی جہت میں ہوگا یا کسی مکان میں ہوگا تو یا وہ جسم ہوگا بذات خود یا جسمانی ہوگا، جسم کے عوارض اور حالات میں سے ہوگا. مثلا رنگ کے بارے میں ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ جسم نہیں ہے لیکن جسمانی ہے. مقدار کے بارے میں کوئی بندہ کہے گا جسم نہیں ہے لیکن جسمانی ہے، جسم کے عوارض میں سے. لیس حالا فی شیء، تیسری صفت یہ کہ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا. ان المعقول من الحلول قیام موجود بموجود آخر علی سبیل التبعیہ. اگر حلول کا معنی یہ ہے کہ ایک موجود دوسرے موجود کی وجہ سے قائم ہو اس کی تابعیت میں. مثلا آپ کہتے ہیں نا رنگ دیوار کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، یعنی اصل رنگ دیوار کی وجہ سے قائم ہے اور اس کی تابعیت میں، دیوار ہے تو رنگ ہے، اسے حلول کہتے ہیں. وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ، خدا کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی جا سکتی نا کہ کسی اور موجود سے قائم ہو اور وہ بھی تابعیت میں، کہ خوب یہ وجوب وجود کے ساتھ سازگار نہیں. لِاسْتِلْزَامِهِ الْحَاجَةَ، کیونکہ اس کا لازمہ یہ کہ خدا محتاج ہو. وَقِيَامِهِ فِي الْغَيْرِ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ یا وَقِيَامَهُ استلزامی کے لیے مفعول اگر قرار دیں تو کہ خدا غیر کے ساتھ قائم ہو، پھر واجب الوجود کیسے ہوگا. چوتھی صفت لیس متحدن مع غیرہ، کسی اور کے ساتھ اتحاد بھی نہیں ہے. اتحاد کیا ہے؟ 2 مختلف چیزوں کا شیء واحد بن جانا، اسے کہتے ہیں اتحاد. حقیقت الاتحاد عبارت عن سیرورت الشیئین المتغایرین شیئا واحدا. اتحاد یعنی 2 مختلف چیزوں کا ایک شے بن جانا. وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، یہ خدا کے بارے میں محال ہے. مضافاً الی استحالتہ فی ذاتہ، خدا کے مورد میں تو محال ہے بلکہ اتحاد بذات خود بھی محال ہے. 2 چیزیں شیء واحد بن جائیں یہ خود محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ بِحُکْمِ انحصار
واجب الوجود فی واحد ممکن. بھائی اس لیے کہ اگر خدا جب دوسرے کے ساتھ متحد ہوتا ہے تو وہ دوسرا حتماً ممکن الوجود ہوگا، کیونکہ دلائل کے ساتھ ہم نے ثابت کیا واجب الوجود ایک ہے. اچھا جب وہ دوسرا ممکن الوجود ہوگا تو فبعد الاتحاد اما ان یکونا موجودین فلا اتحاد. اب ایک ممکن الوجود اور ایک خدا، اب جب دونوں میں اتحاد ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ دونوں موجود ممکن اور واجب باقی ہیں یا باقی نہیں؟ اگر دونوں باقی ہیں تو پھر تو اتحاد نہیں ہوا. او یکون واحد منہما موجودا والآخر معدوما، یا تو دونوں میں سے ایک موجود ہوگا اور دوسرا معدوم ہوگا. والمعدوم اما هو الممکن، اگر وہ جو معدوم ہے وہ ممکن ہے تو فیلزم الخلف، پھر تو اتحاد نہیں ہوا. فیلزم الخلف وعدم الاتحاد. او الواجب، یا وہ معدوم واجب ہے تو فیلزم انعدام الواجب، اس صورت میں تو پھر واجب معدوم ہو جائے گا. وہو محال، اور یہ بھی محال ہے. بس اتحاد آسان لفظوں میں کہیں اتحاد کا لازمہ محتاجی ہے، خدا محتاج نہیں ہے. لیس محلا للحوادث، خدا محل حوادث نہیں ہے. والدلیل علی ذلک انہ لو قام بذاتہ شیء من الحوادث للزم تغیرہ. اگر اس مطلب پر دلیل کہ خدا محل حوادث نہیں ہے، خدا کے اندر مختلف حوادث نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے انہ لو قام بذاتہ شیء من الحوادث، اگر حوادث میں کوئی بھی شے بذات خود قائم ہو تو لازم تغیرہ، لازم آئے گا کہ خدا متغیر ہو جائے. واللازم باطل، لازم باطل ہے. فالملزوم مثلہ، تو ملزوم بھی خود بخود باطل ہوگا. اگر خدا محل حوادث ہوگا تو اس کا متغیر ہونا لازم آئے گا، لیکن خدا متغیر نہیں ہے پس محل حوادث نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ وہ قیاس استثنائی جس کو آپ منطق میں کہتے ہیں کہ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لے رہے ہیں. اگر خدا محل حوادث ہوتا تو متغیر ہوتا، لیکن متغیر نہیں ہے پس محل حوادث نہیں ہے. رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لیا. بیان الملازمہ، ملازمے کا بیان یہ ہے ان التغیر عبارت عن الانتقال من حالت الی اخری. تغیر یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا. فعلی تقدیر حدوث ذلک الامر القائم بذاتہ یحصل فی ذاتہ شیء لم یکن من قبل. اس بنا پر تغییر کا جب ایسے معنی کرتے ہیں تو اب اگر کوئی ایک ایسا امر جو بذات خود قائم ہے خدا کے اندر حادث ہو، یعنی خدا کی ذات میں ایک ایسی چیز حاصل ہوگی جو پہلے نہیں تھی، فَيَحْصُلُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ حَالَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ، اسی کے نتیجے میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال ہوگا نا. وَأَمَّا بُطْلَانُ الْمُلَازَمَةِ، لازم باطل کیوں ہے؟ خدا کیوں متغیر نہیں ہے؟ فَلْأَنَّ التَّغَيُّرَ نَتِیجَةُ وُجُودِ اسْتِعْدَادٍ فِی الْمَادَّةِ، کیونکہ تغیر نتیجہ ہے اس استعداد کا جو مادے کے اندر پائی جاتی ہے. کہ فلسفے میں حرکت اور زمان کی بحث میں اس کو خوب بیان کرتے ہیں کہ ایک مادہ ہے، اس کے اندر استعداد ہے کہ دوسری چیز میں تبدیل ہو. نطفے میں استعداد ہے کہ وہ علقہ ہو، تو بس یہ تغیر اس مادے کی استعداد کی وجہ سے ہوتا ہے. التی تخرج تحت شرائط خاصۃ من القوۃ الی الفعل، وہ مادہ کہ جو خاص شرائط میں قوت سے فعلیت کی طرف منتقل ہوتا ہے. نطفہ بچہ بنتا ہے خاص شرائط کے تحت. فلو صح علی الواجب کونہ محلا للحوادث، اگر ممکن ہوتا کہ خدا کے بارے میں آپ کہتے وہ محل حوادث ہے، لصح ان يحمل وجودہ استعدادا للخروج من القوة الى الفعلیہ،
پھر تو یہ بھی ممکن ہو جاتا کہ خدا کا وجود حامل ہوتا، اٹھانے والا ہوتا اس استعداد کو کہ جس کی وجہ سے وہ قوت سے فعلیت کی طرف خارج ہو. خوب یہ مادے کا لازمہ ہے. وَهَذَا مِنْ شُؤُونِ الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ، یہ تو امور مادیہ کے شؤونات اور خصوصیات میں سے ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَادَّةً أَوْ مَادِّيًّا، جبکہ پروردگار عالم بزرگ و برتر ہے اس سے کہ وہ مادہ ہو یا مادی ہو. مادی وہ چیز کہ جو مادے کے عوارض میں سے ہے. لا تقوم اللذۃ والالم بذاتہ، خدا کی ذات کے ساتھ الم اور لذت، مزہ اور درد خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا. قد یطلق الالم واللذۃ ویراد بہما الالم واللذۃ المزاجیان، کبھی کبھار الم یعنی درد، لذت یعنی مزہ کہا جاتا ہے اور ان سے مراد وہی مزاجی درد اور مزہ ہوتا ہے جو عام مزاج کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوتا ہے. اچھی چیز کھاتے مزہ آتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے آپ کو اذیت درد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مزاج والا. والاتصاف بہما یستلزم الجسمیت والمادہ، الم اور لذت مزاجی کا لازمہ یہ ہے کہ خدا جسم اور مادہ ہو. وَهُوَ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْهُمَا، جبکہ خدا ان دونوں سے پاک ہے. کما تقدم، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی. وقد یطلقان ویراد بہما العقلیان، کبھی کبھار لذت اور الم کہتے ہیں اور مراد مزاجی نہیں ہوتی بلکہ عقلی ہوتی ہے. عقلی سے مراد یعنی معنوی، نہ کہ قوت عاقلہ والا خصوصیت سے کہیں. اعنی ادراک القوت العقلیہ ما یلائمها، عقلی طور پر جو مزہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی قوت عقلیہ جو اپنے ملائم کو درک کرتی ہے، یہ لذت ہے. اور اپنے منافر اور منافی کو درک کرے یہ علم ہے. وَبِمَا أَنَّهُ لَا مُنَافِيَ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ تَعَالَى، کیونکہ عالم وجود میں خدا کی کوئی بھی چیز منافی نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ أَفَاعِيلُهُ وَمَخْلُوقَاتُهُ، جتنے بھی موجودات ہیں وہ خدا کے فعل ہیں، مخلوقات ہیں. وَبَيْنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ كَمَالُ الْمُلَائَمَةِ الْوُجُودِيَّةِ، اور فعل اور فاعل کے درمیان تو ملائمت پائی جاتی ہے. فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَمٌ عَقْلِيٌّ لَهُ سُبْحَانَهُ، خدا کے لیے علم عقلی آپ تصور نہیں کر سکتے. کمال ملائمت ہے فعل اور فاعل کے درمیان. اس اعتبار سے دیکھیں کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں اس اعتبار سے کہ مخلوق ہے احسن ہے. دقت کریں اس کے بڑے بڑے نتائج ہیں. وَأَمَّا اللَّذَّةُ الْعَقْلِيَّةُ فَأَثْبَتَهَا لِلَّهِ تَعَالَى بَعْضُهُمْ، لیکن عقلی لذت خدا کے لیے بعض متکلمین اور بعض حکماء ثابت کرتے ہیں. قائلین، در حالی کہ وہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ فِي غَایَةِ الْجَمَالِ وَالْکَمَالِ وَالْبَهَاءِ، خدا انتہا درجے کے جمال و کمال و حسن میں ہے. فَإِذَا أَقَلَ ذَاتَهُ، جب خدا اپنی ذات کا تعقل کرتا ہے، فَقَدْ أَقَلَ أَتَمَّ الْمَوْجُودَاتِ وَأَكْمَلَهَا، تو اس نے تام اور کامل ترین موجود کا تعقل کیا. فَيَكُونُ أَعْظَمُ مُدْرِكٍ لِأَجَلِّ مُدْرَكٍ بِأَتَمِّ إِدْرَاكٍ، کہ اس عبارت کو سمجھیں، یہ حقیقت میں ابو علی سینا کے جملات ہیں. جب خدا اپنی ذات کو درک کرتا ہے تو خدا سے بڑا درک کرنے والا کوئی نہیں ہے، خدا کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور خدا کے ادراک سے بڑا کسی کا ادراک نہیں ہے. تو پھر وہاں پر بہجت اور لذت عقلی کیوں نہ ہوگی؟
شرح اشارات میں ابو علی سینا نے بہجت و سعادت کے عنوان سے نمط سابع 7ویں نمط میں خوبصورت گفتگو کی ہے۔ یہ وہیں کی عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب خداوند متعال اپنی ذات کو درک کرتا ہے فَيَكُونُ أَعْظَمَ مُدْرِكٍ، خدا سب سے بڑا درک کرنے والا، اس سے بڑا تو درک کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، علم رکھنے والا۔ لِأَجَلِّ مُدْرَكٍ، اور خدا سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، خدا اپنی ذات کو درک کرتا ہے۔ بِأَتَمِّ إِدْرَاكٍ، خدا سے بڑا ادراک اور علم تو کسی کا نہیں ہے، تو پس وہاں پر لذت کس طریقے سے نہ ہو، وہاں پر لذت ہے۔ وَلَكِنْ مَنَعَ بَعْضُهُمْ عَنْ تَوْصِيفِهِ سُبْحَانَهُ بِاللَّذَّةِ الْعَقْلِيَّةِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ بِذَلِكَ، لیکن بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بابا خدا کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عقلی مزہ آتا ہے، کیونکہ شرعی طور پر آپ کے پاس اذن نہیں ہے۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اسماء الہی توقیفی ہے یا نہیں، یعنی اگر کوئی نام خدا کا کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوا تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ اس نام کے ساتھ خدا کو نہیں پکار سکتے، وہ صفت خدا کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا ایسے نظریہ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں بعض دوسرے کہتے ہیں یہ بابا ہم اسم تھوڑی قرار دے رہے ہیں، اطلاق اور چیز ہے، اسم قرار دینا اور چیز ہے۔ پھر توقیفیت اسماء الہی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حتیٰ ایک صفت کمالی کو بھی خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، نہ، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام پر۔ وَمِمَّنْ جَوَّزَ الْاِتِّصَافَ بِاللَّذَّةِ الْعَقْلِيَّةِ مِنْ مُتَكَلِّمِيِّ الْإِمَامِيَّةِ مُؤَلِّفُ الْيَاقُوت نوبختی، کہتے ہیں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ خدا کو آپ لذت عقلیہ کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، ان میں سے امامیہ متکلمین میں سے الیاقوت کے مؤلف ہیں، حیث قال، وہ کہتے ہیں المؤثر مبتہج بالذات، خدا مبتہج ابتہاج رکھتا ہے، بہجت رکھتا ہے، مزہ لیتا ہے اپنی ذات سے۔ لأن علمہ بکمالہ الاعظم یوجب لہ ذلک، اس لیے کہ اس کو کمال اعظم کا علم ہے جو اس ابتہاج کا باعث بنتا ہے۔ فکیف لا، کیسے خدا کے لیے بہجت نہ ہو، والواحد منا یلتذ بکمالہ النقصانی، جب ہم میں سے اپنے ناقص کمال سے انسان لذت لیتا ہے تو خدا اعظم کمالات سے لذت کیسے نہیں لے گا۔ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُحَقِّقِ الطُّوسِي، اور یہی نظریہ محقق طوسی کا بھی ہے، اس کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ فی تجرید الاعتقاد، اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں، کیوں؟ حیث نفل علم مطلقہ، علم کے بارے میں کہا خدا کے لیے مطلقاً علم نہیں ہے، چاہے علم مزاجی ہو یا علم عقلی ہو، لیکن لذت کو مقید کیا، وقید اللذت المنفیت بالمزاجیہ، اور لذت کے بارے میں کہا کہ خدا کے لیے لذت مزاجی نہیں ہے۔ ومن المانعین لہ المحقق البحرانی، صاحب قواعد المرام، محقق بحرانی کہتے ہیں کہ نہ، اتفق المسلمون علی عدم اطلاق ہذین اللفظین علیہ تعالی، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو درد ہوتا ہے یا خدا مزہ لیتا ہے، یہ خدا کو نہیں کہہ سکتے آپ۔ وَأَمَّا الْفُلَاسَفَةُ فَإِنَّهُمْ، لیکن جو فلاسفہ ہیں، لما فسروا اللذت بأنها ادراک الملائم، لذت کے لیے کہتے ہیں لذت یعنی ملائم کو درک کرنا، اطلقوا علیہ لفظ اللذہ، خدا پر لذت کے لفظ کو فلاسفہ نے اطلاق کیا، وَأَنَوْا بِهَا عِلْمَهُ بِكَمَالِ ذَاتِهِ، اور اس سے مراد انہوں نے یہ لی کہ خدا کو اپنے کمال ذات کا علم ہے۔
پس فلا نزاع معہم اذن فی المعنی، لہذا ان لوگوں کے مابین بھی معنی میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اذ لکل احد ان یفسر لفظہ بما شاء، بھائی اصطلاح میں تو جھگڑا نہیں ہے، کوئی بھی بندہ کسی لفظ کا کسی طریقے سے آ کر معنی کہے کہ اس لفظ سے میری مراد یہ ہے، خب لا مشاہۃ فی الاصطلاح، لیکننا ننازع فی اطلاق ھذا اللفظ علیہ، لیکن ہم جھگڑا یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا مزہ لیتا ہے، یہ مزے کا لفظ خدا کے لیے لذت کا لفظ اچھا نہیں ہے، لعدم الاذن الشرعی، کیونکہ اذن شارع نہیں ہے، لہذا آپ اس کو خدا پر حمل نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔